اس سے پانی کی بچت ہوگی اور رقبہ دوبارہ بڑھ سکے گا۔ دوسرا اہم اقدام یہ ہے کہ ہمیں بین الاقوامی اداروں کے ساتھ مل کر کلائمیٹ ریزیلینٹ بیج پاکستان لانے ہوں گے۔ جب تک کسان کو گلابی سنڈی اور شدید گرمی سے لڑنے والا بیج نہیں ملے گا تب تک پیداوار کبھی بھی نہیں بڑھ سکتی۔ ریسرچ لیبز کو فنڈز دینے ہوں گے۔ سفید سونے کو اور کسان کو بچانا ہے تو ہمیں فوری طور پر چند انقلابی اقدامات کی طرف جانا ہوگا۔ سب سے پہلے حکومت کو قانونی طور پر یہ طے کرنا ہوگا کہ کپاس کے روایتی علاقوں میں گنے کی کاشت اور نئی شوگر ملوں پر مکمل پابندی عائد کی جائے۔ کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، لیکن پاکستان کا کسان آج بھی 40 سال پرانی ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے پر مجبور ہے کرتی۔ ریکارڈ گواہ ہے کہ مئی کے ایک ہی ہفتے میں جب امریکی کپاس کی عالمی مارکیٹ میں سیلز کھلی تو پوری دنیا کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اس کی کل عالمی فروخت کا 95% 95% اکیلے پاکستانی مل مالکان نے خریدی۔ ملک کی تاریخ کے سب سے بڑے زرعی المیے میں آپ کا استقبال ہے۔ ذرا سوچئے، جس ملک کی پوری معیشت کے 70% کا دار و مدار ٹیکسٹائل پر ہو، اگر اس ملک کے کسان کپاس اگانا چھوڑ دیں تو کیا وہ ملک زندہ رہ سکتا ہے؟ جسے ہم دہائیوں سے اس دھرتی کا سفید سونا کہتے ہوئے آ رہے ہیں، آج وہ جنوبی پنجاب کے تپتے ہوئے کھیتوں میں سفید ماتم بن چکا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک فصل کی بربادی کی نہیں ہے، یہ کہانی ہے اس دھرتی کے سب سے مظلوم انسان یعنی کسان کی، جس کا خون پسینہ تو اس کی مٹی میں مل گیا ہے، لیکن جب منافع کی باری آتی ہے تو وہ بالکل اکیلا رہ گیا ہے۔ آئیے پہلے ان حقائق پر نظر ڈالتے ہیں جو کسی کا بھی دل دہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ رواں سیزن حکومت پاکستان نے ملک میں 1 کروڑ سے زائد گانٹھوں کی پیداوار کا ایک شاندار ہدف مقرر کیا تھا، لیکن جب کپاس مارکیٹ میں پہنچی تو پاکستان کاٹن جنرز ایسوسی ایشن کے اعداد و شمار کے مطابق ملک میں کل پیداوار صرف اور صرف 56 لاکھ گانٹوں پر آ کر دم توڑ گئی، یعنی تقریباً 50% کا تاریخی خسارہ۔ پھر ہونا کیا تھا؟ پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے سالانہ کم از کم 14 ملین گانٹوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور تقریباً 60% سے زائد کے ہولناک شارٹ فال کو پورا کرنے کے لیے وہ ہوا جو پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ ہماری ٹیکسٹائل ملز نے ملکی کپاس کا انتظار کرنے کی بجائے سمندر پار کا رخ کیا اور امریکہ اور برازیل سے ریکارڈ مقدار میں خام کپاس امپورٹ کرنا شروع کر دی۔ ریکارڈ گواہ ہے کہ مئی کے ایک ہی ہفتے میں جب امریکی کپاس کی عالمی مارکیٹ میں سیلز کھلی تو پوری دنیا کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اس کی کل عالمی فروخت کا 95% 95% اکیلے پاکستانی مل مالکان نے خرید لیا، اور برازیل کی کپاس کی کل برآمدات کا تقریباً 19% اس وقت پاکستان جا رہا ہے۔ ایک طرف پاکستان کا خزانہ ڈالرز کی کمی کی وجہ سے سسک رہا ہے، جس کو ہم فورن ایکسچینج ریزروز کہتے ہیں، تھوڑا سا کچھ بہتر ہوا ہے، اور دوسری طرف ہم اربوں ڈالرز باہر کے کسانوں کی جیبوں میں جھونک رہے ہیں، کیونکہ ہمارا اپنا کسان بے بس ہو چکا ہے۔ بحران کا آخری اور سب سے مہلک وار حال ہی میں دیکھنے کو آیا۔ جون 2026 کے وفاقی بجٹ کے اعلان کے ساتھ ہی کپاس کی مارکیٹ میں ایک ایسا خوفناک پینک پھیلا جس نے رہی سہی کسر بھی پوری کر دی۔ ٹیکسٹائل سیکٹرز اور جنرز پر لگنے والے بھاری ٹیکسوں کے باعث اوپن مارکیٹ میں کپاس کی قیمت فی من 2000 سے 2500 روپے تک گر گئی۔ کسان جس نے 12 سے 14,000 روپے فی من کی امید رکھی تھی اور اس نے ادھار لے کر فصل لگائی تھی، اسے مارکیٹ نے 9 سے 10,000 روپے پر لاپٹخا ہے۔ آخر ہم اس نہج پر پہنچے کیسے؟ یہ بحران راتوں رات پیدا نہیں ہوا، اس کے پیچھے برسوں کی مجرمانہ غفلت اور چند بڑی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ شوگر ملز کا راج اور کراپ زوننگ کا فقدان ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہاں کوئی کراپ زوننگ کا قانون نافذ ہی نہیں ہے۔ جنوبی پنجاب کے وہ اضلاع جیسے وہاڑی ہے، بہاولپور، ملتان، رحیمیہ خان، جو دنیا کی بہترین کپاس اگانے کے لیے مشہور ہیں، وہاں بااثر شوگر مافیا نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں۔ کپاس کے روایتی خطوں کے عین بیچ میں بڑی بڑی شوگر ملیں کھڑی کر دی گئی ہیں، اور کسان کو گنا اگانے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ کسان کو بھی یہ لگتا ہے کہ اس میں میرا زیادہ فائدہ ہے۔ ایک ایسی فصل جو کپاس کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ پانی پیتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کپاس کا رقبہ سکڑتا گیا اور زیر زمین پانی کی سطح خطرناک حد تک گر گئی۔ اس کی دوسری بڑی وجہ تحقیق کا جنازہ ہے۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، لیکن پاکستان کا کسان آج بھی 40 سال پرانی ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے پر مجبور ہے۔ ہمارے پاس نہ تو گرمی کا مقابلہ کرنے والے کلائمیٹ ریزیلینٹ بیج ہیں، اور نہ ہی مارکیٹ جو دنیا کی مارکیٹ میں بیج موجود ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ اسی طرح ایک طرف تو فصل کی پیداوار گر رہی ہے تو دوسری طرف لاگت پیداوار آسمان کو چھو رہی ہے۔
یوریا اور ڈی اے پی کھاد کی قیمتیں کسان کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہیں۔ ڈیزل مہنگا ہونے کی وجہ سے ٹیوب ویل چلانا کسان کے بس میں نہیں رہا۔ جب فصل تیار ہوتی ہے تو کسان پر اتنا قرض چڑھ چکا ہوتا ہے کہ وہ منافع کمانا تو دور، اپنی لاگت بھی پوری نہیں کر پاتا۔ اسی طرح پاکستان کی کپاس دنیا میں سب سے بہترین کپاس ہو سکتی تھی، لیکن فیلڈ لیول پر جدید سہولیات اور شعور نہ ہونے کی وجہ سے ہماری کپاس میں پلاسٹک، جوٹ کے دھاگے اور نمی کی آلودگی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے مین اونرز ہماری کپاس کو چھوڑ کر امریکہ کی صاف اور میکینیکلی ہارویسٹڈ کپاس کو ترجیح دیتے ہیں۔ لیکن ان تمام اعداد و شمار، پالیسیوں اور بجٹ کی دستاویزات سے ہٹ کر کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس تپتے ہوئے نظام کا سب سے بڑا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ اس کا خمیازہ جنوبی پنجاب کے اس غریب بوڑھے کسان نے بھگتا ہے جس کے پاؤں میں چپل نہیں ہے، لیکن وہ 50 ڈگری کی جھلسا دینے والی گرمی میں لو کے تھپیڑے کھا کر اس مٹی کو اپنے خون سے سینچتا جا رہا ہے۔ جب ملتان، لودھراں اور ڈیرہ غازی خان کا کسان صبح سپیرے اپنے کھیت میں جاتا ہے تو وہ صرف بیج نہیں بوتا، وہ اپنی بیٹی کی شادی کے خواب بوتا ہے، وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کی دوائی کے پیسے بوتا ہے، وہ اپنے بچوں کے اسکول کی فیس کی امید لگا لیتا ہے۔ لیکن اس ساری صورتحال نے، جس میں کلائمیٹ چینج بھی ایک بہت بڑا عنصر ہے، اس نے کسان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ امریکی کسان کو پاکستان کے ڈالرز مل گئے، برازیل کے ذمہ دار کے گھر خوشحال ہو گئے، ہمارے مل مالکان کا کاروبار بھی امپورٹڈ مال سے چل پڑا۔ لیکن اگر کوئی لٹ گیا، اگر کسی کا چولہا ٹھنڈا ہوا، اگر کوئی رات کی نیند کھو بیٹھا، تو وہ صرف ہمارا اپنا کسان ہے۔ جب کسان اپنی تیار فصل کو منڈی لے کر جاتا ہے اور وہاں اسے اپنی لاگت سے بھی کم دام ملتا ہے تو وہ صرف فصل نہیں بیچتا، وہ اپنی محنت اور اپنے بچوں کا مستقبل کوڑیوں کے دام بیچ کر گھر لوٹتا ہے۔ اگر ہم نے اب بھی آنکھیں نہ کھولی تو وہ دن دور نہیں جب پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری، جو ہماری برآمدات کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، مکمل طور پر زمیں بوس ہو جائے گی۔ اگر اس سفید سونے کو اور کسان کو بچانا ہے تو ہمیں فوری طور پر چند انقلابی اقدامات کی طرف جانا ہوگا۔ سب سے پہلے حکومت کو قانونی طور پر یہ طے کرنا ہوگا کہ کپاس کے روایتی علاقوں میں گنے کی کاشت اور نئی شوگر ملوں پر مکمل پابندی عائد کی جائے، یا اس کے علاوہ کوئی لائحہ عمل دیکھا جائے۔ کپاس کے علاقوں کو صرف اور صرف کپاس کے لیے ہی مختص کیا جائے، جس کو ہم کراپ زوننگ کہتے ہیں۔ اس سے ہوگا کیا؟ اس سے پانی کی بچت ہوگی اور رقبہ دوبارہ بڑھ سکے گا۔ دوسرا اہم اقدام یہ ہے کہ ہمیں بین الاقوامی اداروں کے ساتھ مل کر کلائمیٹ ریزیلینٹ بیج پاکستان لانے ہوں گے۔ جب تک کسان کو گلابی سنڈی اور شدید گرمی سے لڑنے والا بیج نہیں ملے گا، تب تک پیداوار کبھی بھی نہیں بڑھ سکتی۔ ریسرچ لیبز کو فنڈز دینے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی گندم اور گنے کے لیے امدادی قیمت مقرر کی جاتی ہے، ویسے ہی کپاس کے کسان کے لیے بھی ایک منصفانہ سپورٹ پرائس کا اعلان سیزن شروع ہونے سے پہلے کر دینا چاہیے۔ ان ساری چیزوں پر انفورسمنٹ بھی بڑی سخت ہونی چاہیے تاکہ آڑتی اور مافیا کسان کا استحصال نہ کر سکیں۔ کسان کو سولر ٹیکنالوجی پر منتقل کیا جائے تاکہ بجلی اور ڈیزل کا بوجھ ختم ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ کھادوں پر بھی سبسڈی دینی چاہیے تاکہ کسان کی لاگت پیداوار کم ہو اور وہ عالمی مارکیٹ کا مقابلہ کر سکے۔ یاد رکھیے، کپاس صرف ایک فصل نہیں ہے، یہ پاکستان کی معیشت کا دل ہے۔ اگر کسان کے ہاتھ سلامت رہیں گے تو ملوں کے پہیے چلتے رہیں گے، اگر ملوں کے پہیے چلیں گے تو بندرگاہوں سے جہاز روانہ ہوں گے، اور تبھی اس ملک کے خزانے میں ڈالر آئیں گے۔ لیکن اگر ہم نے جنوبی پنجاب کے کسان کو یوں ہی لاوارث چھوڑ دیا، اگر ہم نے اس کی سسکیوں کو نہ دیکھا، تو تاریخ گواہ ہے کہ جب کسان کا چولہا ٹھنڈا ہوتا ہے تو پورے ملک کی معیشت کو نقصان ہوتا ہے۔ اب وقت ہے کچھ کڑے فیصلے لینے کا۔ ناظرین، آپ کو یہ پورا جو کاٹن کرائسس کو بڑے آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کی ہے، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی۔